بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. Today we are going to start the first chapter from the text portion of our book, and we will talk about the most influential personality of the history, who is no doubt Hazrat Muhammad Mustafa sallallahu alaihi wasallam, and about his address to the Muslims. That was his last sermon. So the name of the chapter is The Last Sermon of the Holy Prophet, peace be upon him. Last sermon means آخری خطبہ. The last sermon of the Holy Prophet, peace be upon him, means آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا آخری خطبہ. In this chapter we will come to know about the introduction to the Holy Prophet, peace be upon him, and about his migration and the last sermon. And in last we will come to know that what is our guidance after Holy Prophet, peace be upon him. Here is introduction to the Holy Prophet, peace be upon him. Although we all know about Muhammad Mustafa sallallahu alaihi wasallam very well, but the introduction that is given in your book, let's remind it. He was born in 571 AD at Makkah. He belongs to the family of Quraysh. means آپ کا تعلق قریش کے خاندان سے ہے. and he is the last of the prophets. اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تمام پیغمبروں میں آخری پیغمبر ہیں. remember that although he is the last prophet, لیکن آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا مرتبہ اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تمام انبیاء سے اور تمام پیغمبروں سے افضل ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رسالت آخری رسالت ہے اور آپ پر وحی اور نبوت کا سلسلہ ختم کر دیا گیا ہے، اور اسی پر تمام مسلمان ایمان بھی رکھتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خاتم النبیین ہیں. And now we will talk about the migration of the Holy Prophet, peace be upon him. Migration means ہجرت کرنا, means move from one place to another. Quraysh refused to accept Islam and opposed the Prophet, peace be upon him. یعنی قریش جو کہ بتوں کی پوجا کرتے تھے، انہوں نے اسلام کو ایکسیپٹ کرنے سے، قبول کرنے سے منع کر دیا، ریفیوز کر دیا، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مخالفت کی. کیونکہ قریش اپنے انسیسٹرس مینس آباء و اجداد کے طریقہ کار کو اپنایا کرتے تھے اور انہی کی طرح بتوں کو پوجا کرتے تھے اور اللہ پر یقین نہیں رکھتے تھے. لیکن جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انہیں اسلام کی دعوت دی تو قریش نے آپ کو اپوز کیا، یعنی آپ کی مخالفت کی، اور یہ مخالفت اتنی زیادہ بڑھ گئی کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مائگریشن کا ارادہ فرمایا. Muhammad, peace be upon him, migrated from Makkah to Medina in 622 AD with his followers and faithful companion Hazrat Abu Bakr Siddiq رضی اللہ تعالی عنہ. محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے فالوورز یعنی اپنے ماننے والوں کے ساتھ اور اپنے بہت ہی وفادار ساتھی حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے ساتھ ہجرت فرمائی. اینڈ دس ایونٹ ان ہسٹری از نون ایز ہجرہ، اور اس ایونٹ کو ہجرہ کے نام سے جانا جاتا ہے. When محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم migrated from Makkah to Medina، پھر مدینہ میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک اسلامک سوسائٹی فارم کی. فاؤنڈیشن آف اسلامک سوسائٹی یعنی اسلامک سوسائٹی اسلامی معاشرے کی بنیاد. اور یہ اسلامک سوسائٹی 3 پرنسپلز پر بیس کرتی تھی کہ all power belongs to اللہ، یعنی تمام طاقت اللہ کی ہے. محمد peace be upon him is his prophet. محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے پیغمبر ہیں. all Muslims are brother to one another. اور تمام مسلمان آپس میں بھائی بھائی ہیں. اس اسلامک سوسائٹی بنانے کا مقصد ایک ایسے معاشرے کو تشکیل کرنا تھا یا ایسے معاشرے کی فارمیشن تھی کہ جہاں جسٹ اللہ کو اپنا معبود مانا جائے اور اس کے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ کا آخری نبی مانا جائے، اور اپنی زندگی کو بھی اسلامی اصولوں کے مطابق گزارا جائے. Then in the 10th year of Hijrah, Muhammad peace be upon him performed Hajj.
اور پھر ہجرہ کے 10ویں سال آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حج ادا کیا۔ This is address on Mount Arafat. ایڈریس کا مطلب ہوتا ہے خطاب۔ ایڈریس on Mount Arafat یعنی عرفات کے مقام پر جو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خطبہ دیا، اس میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا There is no God except Allah. He is the only one. He is the only God. None shares his authority and power. He fulfilled his promise and helped his prophet against the forces of evil. یعنی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سب سے پہلے آپ نے خدا کی وحدانیت کے بارے میں بیان فرمایا کہ اللہ ہمارا واحد معبود ہے جو عبادت کے لائق ہے، اور اللہ کے ساتھ ہمیں کسی کو شریک نہیں کرنا چاہیے۔ مزید یہ بھی فرمایا کہ اللہ نے برائی کے خلاف آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مدد فرمائی۔ برائی سے مراد وہ تمام ایول فورسز ہیں جو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خلاف تھیں۔ یہ کوٹڈ اے ورڈز فرام قرآن، اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے قرآن سے ایک آیت کوٹ کی اور فرمایا اللہ says، اللہ فرماتا ہے O mankind, we created you from a male and a female and made you into tribes and nations so as to be known one from the other. And in the eyes of Allah, the most righteous is the most honorable among you. اللہ فرماتا ہے اے لوگوں، ہم نے تمہیں نر اور مادے سے پیدا کیا اور پھر تم کو قبیلوں میں اور قوموں میں تقسیم کر دیا تاکہ ایک دوسرے سے پہچانے جا سکو۔ And in the eyes of Allah یعنی اللہ کے نزدیک the most righteous is the most honorable among you. تم میں سب سے زیادہ متقی، تم میں سب سے زیادہ پرہیزگار، سب سے زیادہ عزت والا ہے۔ In the light of this verse, no Arab is superior to a non-Arab, nor is a white man in any way better than a black man. Only the goodness of a person makes him superior to others. The whole of humanity is the offspring of Adam, and Adam was created from dust. اس آیت کی روشنی میں ہمیں یہ بتایا جا رہا ہے کہ کسی عربی کو اجمی پر فوقیت نہیں ہے اور نہ ہی کسی گورے کو کالے پر فوقیت ہے، صرف انسان کی اچھائی اسے دوسروں سے برتر بناتی ہے، اور تمام انسان حضرت آدم علیہ السلام کی اولاد ہیں اور آدم کو مٹی سے پیدا کیا گیا ہے۔ A Muslim is another Muslim's brother and all the Muslims are brothers among themselves. ایک مسلمان دوسرے مسلمان کا بھائی ہے اور تمام مسلمان آپس میں بھائی بھائی ہیں۔ So being a Muslim, we should consider this address with our heart and soul. And now our guidance after the Holy Prophet, peace be upon him. Although the Prophet, peace be upon him, is no more with us, we have the Quran for our guidance. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر جو کتاب نازل کی گئی جو کہ قرآن مجید ہے، یہ ایک مکمل کتاب ہے اور اس میں ہمارے لیے ایک ہدایت ہے، یہ ہمارے لیے ایک گائیڈ ہے، لہٰذا ہمیں چاہیے کہ اس سے ہدایت حاصل کریں اور اسی کے مطابق زندگی کو بسر کریں۔ So this was all about the first chapter, the last sermon of the Holy Prophet, peace be upon him. And today you have to read this chapter. Thank you so much. Allah Hafiz.